السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے جمعیت العلماء ہند کے ایک اجلاس کے اندر ایک بزرگ نے سوال کیا۔ اس سوال کا جو حصہ تھا اس کو پورا سمجھنے سے پہلے چند نکات پر آپ غور کریں۔ سوال کرنے والے کا یہ سوال تھا کہ مسلمانوں کی قیادت کیسی ہونی چاہیے، اور بطور خاص اس نے جناب اسد الدین اویسی کا بھی نام لیا۔ اور اس کے بعد مولانا محمود مدنی کی جو گفتگو تھی وہ گفتگو سننے کے قابل ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس پر مفصل، مدلل، مجرب بیان دیا، جو کہ ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار اور مسلمانوں کے طبقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کی حقیقی سچویشن کو بیان کیا۔ اس بیان کو آپ سوشل میڈیا پر سننے سے پہلے چند چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر غور سے سنیں۔ انشاءاللہ العزیز مولانا محمود مدنی کا بیان آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا محمود مدنی نے ہندوستانی آبادی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں وہ 125 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، جس میں سے اگر آپ میکسیمم مان لیں کم سے کم 30% ہندوستان کے لوگ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور پھر 30 کے بعد آپ دیکھیں 10%۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری نظر میں تو زیادہ ہے، لیکن 10% مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی، انہوں نے اس کا تخمینہ 60% بتایا کہ وہ خاموش ہیں، نہ وہ ہماری ہمدردی میں ہیں نہ ہماری مخالفت میں ہیں، اپنے کام سے کام ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا اس کے بعد کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی جو تعداد عام طور پر ہے وہ 19 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے لسٹ تیار کی ہے، جو ہمارا سروے ہے، اس کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی ہے، جن علاقوں کے اندر مسلمان اکثریت کے اندر ہے، جہاں پر مسلمان کا رعب ہے، جہاں پر مسلمان کا دبدبہ ہے، اور جہاں پر مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو، یہاں تک مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اگر کوئی رات کو اپنا دروازہ کھول کر چلا جائے تو اسے کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے انہوں نے دیوبند کی مثال دی کہ ہم دیوبند میں رہتے ہیں، پھر بڑے بڑے شہر جیسے پورنیہ اور بہت سارے بہار کے ضلع اور بطور خاص جموں کشمیر کا ذکر کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ پھر بڑی عجیب بات کہی مولانا محمود مدنی نے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہیں پر ہم جلسہ کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں، وہیں پر ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ اب وہ مسلمان اور ان کی تعداد کیا ہے؟ یعنی 19.5 کروڑ میں سے ان کی تعداد 3.25 کروڑ یا 3 کروڑ سے زائد بتائی انہوں نے۔ اس کے علاوہ 17 سے کچھ تجاوز کروڑ مسلمان جو ہیں وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر اگر 10 گھر مسلمانوں کے ہیں تو کم سے کم 200 گھر جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ہیں، اور کہیں پر اگر 500 گھر جو ہے ہندو کے ہیں تو وہاں پر 5 گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے اگر قیادت کرنی ہے، جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہے، تلخ مزاجی اختیار کرنی ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہماری قیادت کہاں پر جائے گی؟ جہاں پر مسلمان میجارٹی ہوگی، جہاں پر اس کو لگے گا کہ ہم یہاں سے سیٹ نکال لیں گے۔ تو مولانا محمود مدنی نے یہ کہا کہ آج سے نہیں بلکہ آزادی سے پہلے ہی مسلمانوں کے تئیں جمعیت علماء ہند کی جو فکر مندی تھی وہ بڑی ہمدردانہ تھی۔ ہم ملک کے آزاد ہونے سے پہلے اور آزاد ہونے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو جو چیلنج تھا اس پر ہم نے کام کیا ہے۔ ہم اسی لیے ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینے چاہتے تھے چونکہ مسلمان کمزور ہو جاتے۔ اور ساتھ ہی مولانا محمود مدنی نے یہ کہا کہ آج جمعیت علماء ہند کو جو فکر ہے وہ ان پونے
3 کروڑ مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے، ان کی عزت بھی محفوظ ہے، ان کا سارا کچھ محفوظ ہے، ان کا کاروبار محفوظ ہے، ان کے نوجوان محفوظ ہیں، ان کی بچیاں محفوظ ہیں۔ اب وہ 17 سے پلس کچھ مسلمان، 17 کروڑ سے اوپر جو اقلیتی علاقوں میں اپنے آپ کو اقلیت محسوس کرتے ہیں، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ وہاں کیا آپ اس انداز سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ جا کر وہاں جارحانہ سیاست کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میجارٹی علاقے کے اندر رہنے والا مسلمان، اس کی سوچ الگ ہے، اور اقلیت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرنے والا مسلمان، اس کی سوچ الگ ہے۔ جمعیت علماء ہند جو فکر کرتی ہے، اس کی فکر ان مسلمانوں کی ہے جو ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ اگر آج جمعیت علماء ہند الیکشن کروانے لگے، جمعیت علماء ہند ایسا ہی لہجے کو اختیار کرے جو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جیسا کہ ملک کی تقسیم سے پہلے ایک نعرہ دیا گیا اور اس وقت مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا، آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان مسلمانوں کی فکر کرائیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے، آپ کے پاس کوئی سچویشن ہے، تو آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کا قائل ہو جاؤں گا۔ اور انہوں نے بڑی زبردست بات کہی کہ بھائی میں مخالفت کسی کی نہیں کرتا، میں اختلاف کرتا ہوں۔ وہاں پر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا نام آیا، انہوں نے کہا نام آپ نے ویسے ہی لے لیا سائل کو، لیکن انہوں نے بات جو بڑی زبردست بات کہی ہے اور میرے دل کو بات لگی ہے۔ یقیناً آج ہمارے دانشوروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے مفکرین کو، ہمارے مدبرین کو جو فکر کرنی ہے، وہ ان مسلمانوں کی فکر کرنی ہے جو مسلمان اپنے آپ کو بے یار و مددگار تنہا محسوس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی مدرسہ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی جلسہ ہے، آپ نے تو ان علاقوں کے اندر کرنا ہے جہاں پر میجارٹی ہے۔ اب یہاں پر 200 گھر غیر مسلموں کے اور 10 گھر میرے مسلمانوں کے ہیں، ان کے سکول کی فکر کون کرے گا؟ ان کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی مسجد کی فکر کون کرے گا؟ اور بطور خاص ان کی جائیدادوں کی فکر کون کرے گا؟ ان کی تجارت کی فکر کون کرے گا؟ ان کی زراعت کی فکر کون کرے گا؟ تو یہ بات میرے بھائیوں بڑی زبردست بات ہے۔ یہی اختلاف ہے کہ بھائی ہم زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ جو میجارٹی کے بھی حق میں ہو اور اقلیت کے حق میں ہو۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جارحانہ زبان استعمال کر کے، ہم کسی کی طرفداری کر کے، ہم کسی کو کسی کا لیڈر ڈکلیئر کر کے یہ پیغام دیں کہ بھائی ہم ہیں ان کے لیڈر، بلکہ ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان اپنے آپ کو اقلیت میں محسوس نہ کریں۔ السلام علیکم۔